اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک اسٹڈیز کے ماڈیول عبادات میں نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر سب سے پہلے تو کتاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ نماز اپنا ایک نتیجہ رکھتی ہے، وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے، اور نماز اللہ کی یاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے، اور اللہ وہ ہے جو انسان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہمارے یہاں پر کتاب کی تلاوت سے مراد صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ صرف تلاوت کرنی، جبکہ اس سے مراد اس کتاب کو سمجھنا۔ دنیا کی عام سے عام کتاب بھی اس کو مطالعہ کرتے وقت اس کو سمجھا جاتا ہے، اس سے لذت اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو قرآن کی لذت بھی اس وقت دوہری ہو جاتی ہے کہ جب انسان تلاوت کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم پر غور کرتا ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ اس کتاب پر عمل کرو تو ظاہری بات ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے احکامات سمجھیں گے تو اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا، اور اگر احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو پھر عمل کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے۔ اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو پوری طرح سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ نماز بھی ہے، کیونکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ جو قرآن حکیم کا مقدمہ ہے، کسی بھی قسم کی نماز ہو اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور گمراہ لوگ کون ہیں، ان کے حوالے سے وضاحت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو نماز ہے اس کا نتیجہ سوسائٹی میں کیا نکلنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام جو ہے وہ قانون کے مطابق کرے، اور قانون بھی وہ ہو جو سماج کا معروف ہو، جس سے سماج واقف ہو، جو معاشرے کے فائدے کا قانون ہو، اور معاشرے کے فائدے کا، انسانی اجتماعیت کا، انسانوں کے فائدے کا سب سے بڑا جو قانون ہے وہ قرآن پاک دیتا ہے۔ قرآن پاک انسانی فطرت کے مطابق قانون دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے جو ایسے فطری قوانین پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں قانون کی پابندی کرتا ہے، قانون سے لاپرواہی نہیں کرتا۔ تو دراصل اسی قانون کی پابندی کرنا یہ فحش سے بچنا ہے، اور اگر وہ قانون توڑتا ہے تو اس کا مطلب اس نے بے حیائی کی، اس نے فحش کام کیا۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر انسان کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، انسانی معاشرے کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، انہیں منکرات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو نماز جو ہے ان منکرات سے روکتی ہے، اور جب ایک ایسی مہذب سوسائٹی اللہ کی یاد سے وجود میں آتی ہے تو ذرا بتائیے کہ اللہ کی یاد کتنی اونچے درجے کی چیز ہے۔ اور بعض سوسائٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف دکھلاوے کے کام کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دکھلاوے کا کام کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ ایک طالب علم ہے
وہ اپنے والدین کے دباؤ میں آ کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ صرف دکھلاوے کا بیٹھتا ہے، تو ایسے بیٹھنے سے کیا اسے تعلیم آ جائے گی؟ کسی طور پر بھی نہیں آئے گی۔ ایک طالب علم یونیورسٹی آتا ہے، اپنے ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر پڑھتا نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اس عمل سے اس کی تعلیم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ کلاس میں بیٹھتا ہے لیکن پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا بیٹھنا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب بظاہر تو اس نے ایک عمل کیا، لیکن اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کے جو مقاصد ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صرف دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہو، دکھلاوے کا پڑھ رہے ہو، یا حقیقی طور پر تم جو ہے وہ بات اپنے نتائج سے پہچانی جاتی ہے کہ جو کام دکھلاوے کا ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جو ہے اگر نماز دکھلاوے کی ہے تو اس کے سوسائٹی پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ عبادات بنیادی طور پر معاشرے کے اندر ایک نتیجہ چاہتی ہیں۔ عبادت برائے عبادت مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی ہر قانون کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ معاملات کے اندر تو اللہ کی بندگی کی اور اکثر معاملات میں اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا۔